جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ضلعی قیادت کے حوالے سے آج کا ولاگ تھا، اور اس ولاگ سے قبل میں یہ بتا دوں کہ بیوروکریسی اور حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، تحریک انصاف نے گراس روٹ پر کیا اقدامات کیے ہیں۔ اب یہ سوال آپ سے بھی میں پوچھ رہا ہوں اور قیادت سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آج تک کوئی بھی مطالبہ نہیں رکھا۔ ہوتا ہے کوئی مطالبہ آئے، سامنے آئے، اپوزیشن کی جانب سے آئے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، یا کسی مطالبے پر یا کسی منصوبے پر تنقید ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے، یہ منصوبہ ٹھیک نہیں بن رہا، اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ اپوزیشن کا کردار تو ہمیشہ یہی رہا ہے نا سر، یہ پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ میں تو نہیں رہا، یہ گراس روٹ پر بھی اپوزیشن نے رہنا ہے۔ اور انہوں نے زمین گراس روٹ پر ہی ووٹ لیے، گراس روٹ پر نیچے آنا ہے، بابا نیچے آئیے۔ اور جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے، یا آزاد حیثیت سے ووٹ لیے، یا جس پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹ رہے، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، تمام اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بتائیں اس حلقے کے لیے حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ علی بابا چالی چوروں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ننکانہ صاحب ماس ہوا ایک لڑکا ہے، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ 9 مئی کے حوالے سے تھا، وہ کافی ٹارچر ہوا، ابھی تک وہ ضمانتیں بھگت رہا ہے لاہور میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ننکانہ شاہ کوٹ سے یا کسی سے کون سا بندہ گرفتار ہوا؟ عارضی طور پر کچھ وہی چیزیں ہوئیں، اس کے بعد نارمل چیزیں ہونی شروع ہو گئیں۔ تو تحریک انصاف کو یا تمام جو باقی جو بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، مذہبی اور سیاسی ہوں، جو بھی ہوں، وہ اپنے گراس روٹ پر بھی احتجاج ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، کام کے والے کام چاہیے۔ مسائل سے جو کنڈرات سے بنا ہوا یہ جو شہر ہے، شاہ کوٹ ہے، سانگلہ ہے، ننکانہ صاحب اور دیگر تمام سراؤنڈنگ ایریا ہیں، ان کے حوالے سے واضح تو اٹھائیں آپ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم چاہیے، تو اس آواز کے ساتھ کون آواز ملا رہا ہے؟ کوئی نہیں ملا رہا۔ شاہ کوٹ میں پاسپورٹ آفس چاہیے، شاہ کوٹ میں ہمیں میونسپل لائبریری چاہیے، اس طرح تمام شہروں میں گرد و نواح سراؤنڈنگ ایریا میں چاہیے۔ تو شاہ کوٹ کی جو تمام سیوریج کا میجر ایک ایشو ہے، سیوریج کی نکاسی آپ کا، اس حوالے سے ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے۔ مساک معیشت ہو سکتی ہے، مساک جمہوریت ہو سکتی ہے، تو مساک ترقیاتی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو سکتے حلقے میں؟ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنا پیش کیجئے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ نیلے پہ دہلے والا کام ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا دونوں کام کرنے پہ راضی نہیں ہوئے، دونوں میاں نواز شریف اور عمران خان کے خول سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں۔ بابا حلقہ کھنڈرات بنا ہوا ہے، سیوریج کی نکاسی آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سڑکیں ویران ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر چوکوں چراہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ جس طرح شہر کی صورتحال ہے۔ تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے اپنی سیاست کیجئے۔ اب جب اسلام آباد جائیں، اسلام آباد میں اپنی سیاست کیجئے، جب لاہور میں جائیں، لاہور میں لاہور کی سیاست کیجئے، جب آپ حلقے میں آئے تب تو آپ کیجئے۔ اور میں نے کھٹو ایسے سیاستدان بھی دیکھے ہیں جن سے میں بارہا رابطہ کر چکا ہوں۔ آپ اپنا موقف دیں، اپنا موقف دے دیں بھائی، بول کے دے دیں، آپ لکھ کے دے دیں، کسی طرح اپنا موقف تو دیں۔ موقف دینے کو تیار نہیں ہے، کیوں نہیں تیار ہیں؟ بتائیں کیوں تیار نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ دے دیں، لیکن آپ بتائیں شاہ کوٹ کے مسائل کس نے بتانے ہیں؟ آپ لوگوں نے بتانے ہیں۔ اگر آپ نہیں بتا پا رہے ہیں، اپوزیشن نہیں بتا پا رہی، حکومت نہیں بتا پا رہی، تو پھر یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بیوروکریسی ہو، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان کی باریاں ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے چٹو بٹے رلے ملے ہوتے ہیں سارے۔ تو درخواست یہ ہے کہ آپ کے سارے عمل سے جو عوام ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ میرا شہر ہے جو وہ اس کے مزائل میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے مجرم تو آپ لوگ ہیں۔ آپ نے کبھی شاہ کوٹ کی بات ہی نہیں کی، آپ عمران خان سے نیچے نہیں آتے، آپ نواز شریف سے نیچے نہیں آتے۔ تو جب آپ حلقہ انتخابات بھی آپ عمران خان لاہور والا انتخاب کر لیجئے، اس حلقے کی جان چھوڑ دیجئے۔ پھر اگر اس حلقے کی جان نہیں چھوڑنی تو اس حلقے کے لیے بھی
काम करने के लिए कुछ इक़दामात तो कीजिए। हुकूमत की तरफ से भी इक़दामात आने चाहिए और अपोजिशन की तरफ से मुतालबात आने चाहिए कि ये काम होना चाहिए। अगर ये नहीं आता, ब्यूरोक्रेसी तो आगे सर सिविल मार्शल पे आई उतरी हुई है तहसील इंतज़ामिया की और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की। तो इसमें अपोजिशन और जो हुकूमत का जो किरदार है वो आप देख रहे हैं किस तरह का है। तो मैं मजम्मत करता हूँ और आप खुद सोचिएगा। मैं भी सोचता हूँ क्या ये वाकई दुरुस्त है कि अपोजिशन ने जो किरदार हल्के में ग्रास रूट पे करना था वो कर रही है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, मजहबी जमात हो या कोई और जमात हो। और हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार है और मसूफ़ है कि तहरीक इंसाफ के एम जो अरशद साई साहब भी हैं और दूसरी 5 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास है, इनका किरदार भी आपके सामने है। ये काम नहीं होना चाहिए कि ये आपको शादी पे बुलाया जाए तो आप मिलें, किसी और फंक्शन पे जाएं तो आपको मिलें। जब शहर के जब मसाइल की बात आए तो आप मिलने को तैयार नहीं हैं। आप तकसीम करके हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं। अली बाबा 40 चोरों की कहानी सुनानी बंद करें और इस शहर के लिए कुछ सोचें, वरना फिर यही होगा कि ये गेम ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। फिर ये आपका ये फिल्म है, ये डब्बा फिल्म होगी। इसकी वजह यही है कि कभी अपोजिशन ने और कभी हुकूमत ने, चाहे कोई भी हुकूमत में हो चाहे कोई भी अपोजिशन में हो, कभी इसने हल्के को लिया ही नहीं है कभी सीरियस। क्योंकि भाई 10% ले रहे हो कि नहीं ले रहे तो पता नहीं कौन ले रहा है, फिर कहाँ से कौन ले रहा है आगे। मैं ले रहा हूँ 10% फिर इन ठेकों से। तो सब कुछ लेने के बावजूद भी और सभी ले रहे थे। तो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं शाहकोट, सांगला हिल और ननकाना साहब में, तो फिर सोचने की बात यह है कि आपको वोट देने वाले बेवकूफ़ हैं और आप वोट लेने वाले अक्लमंद हैं। अपनी डर से दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।